اور جناب ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم ٹورڈز سحری جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے سپانسرز میں شامل ہے الرحمان بریانی. الرحمان بریانی کا ایک پیکج دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں. تو آئیے پیکج کی طرف بڑھتے ہیں. اس وقت ہم کھڑے ہیں کراچی کی مشہور الرحمان بریانی پر. الرحمان بریانی کی کیا خاصیت ہے؟ ہمارے پاس کھڑے ہیں اس وقت الرحمان بریانی کے آنر. جو ہمارا کام ہے تقریباً 1990 سے ہمارے والد صاحب سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ اسی ٹائم سے جو ہمارے جو مسالہ جات ہیں، جو بھی اس کے لوازمات ہیں، ہم اسی طرح ڈال رہے ہیں اور صاف ستھرے اس پہ کام کر رہے ہیں، جب بھی لوگ ہم کو پسند بھی کر رہے ہیں. آج بھی وہی ٹیسٹ ہے جو ایک اتھینٹک بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے الحمدللہ. یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسکن چورنگی، گلشن اقبال مسکن چورنگی، اللہ نور اپارٹمنٹ کے نیچے ہماری شاپ ہے بلیو ریبن بیکرز کے برابر میں. صبح 11 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ہم آرڈرز بریانی دیتے بھی ہیں، ڈیلیوری بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگ ضرور آئیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو سیگمنٹ آپ سماعت فرمائیں گے اس کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے بینک الفلاح اسلامی کا. شجاعت رئیس قدیری صاحب جو کہ پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ ہیں، میرے استاد ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں پیار سے مٹھاس سے بولتے ہیں. نہ صرف پیار اور مٹھاس سے آپ کے ساتھ بولتے ہیں بلکہ شفقت بھرا ہاتھ اپنے میرے سر پر رکھتے ہیں. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. آج ہم چھٹی سحری کرنے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ضرور کہا انشاءاللہ. لیکن رحمت کا حشرہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے. نہیں جا نہیں رہا، ابھی ہے بالکل نہیں. چھٹا مطلب 4 دن اور پیچھے رہ گئے. اور کیا آج ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے؟ آج وہ دیکھیں وہ رفعنا لک ذکرک، حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. ہم اس پر تھوڑی سی تفصیل پھر حضور غوث پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شائم معلوم ملک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم رحمت بھرے عشرے سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اور یہ عشرہ ہم سب کے لیے باعث سکون ہو، اور اللہ رب العالمین پاکستان کو بلندیوں پر قائم فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون قائم کرے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت قائم کرے. آمین. رحمتیں برس رہی ہیں، اب کوئی لوٹے نہ تو اس کا قصور ہے، اللہ تو اپنی رحمتیں برسا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی شان کے مطابق بلند فرمایا. اور دیکھیے ہمارے نبی، پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء اکرام پر بالا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، اور ان سب سے بالا اعلیٰ مقام ہے آپ کا. آپ نے جتنی تکلیفیں اسلام کی تگ و دو میں اٹھائی ہیں، کسی نبی نے، کسی انبیاء نے، کسی نے ولی نے بھی نہیں اٹھائی ہیں. آپ نے خود فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مجھے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا. اب یہ اسلام جو ہے ہمیں ملا ہے حضور کے صدقے سے. ہمیں تو بنا بنایا سب کچھ مل گیا. جب کفر اور شرک کی دنیا میں اندھیرے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر. آپ نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا. بت شکنی کی آپ نے، جتنے بھی کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا، گرا دیا، اور بہت بڑا مقابلہ کیا یہود و نصارہ کا. اور جتنے دشمن تھے کفار حضور علیہ السلام کے کہ I cannot explain in word. I have no word in this regard. آپ کے اپنے سگے چچا دشمن تھے. ابو جہل آپ کا رشتہ دار تھا، چچا تھا، ابو لہب بھی، اور جتنے لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی کہ یہ کون سا دین تم لے کر آ گئے.
یہ ہمارے برسوں کے آبا و اجداد کا دین تھا، تم اس کو ختم کرنے کے چکر میں وہ دشمن بن گئے۔ آپ نے اپنی تبلیغ کو جاری و ساری رکھا، کسی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لائے، اور آپ نے اس سلسلے کو تا قیامت تک کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ ہمارا سلسلہ، حضور کی امت کا سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو رہا تھا، ویسے تو حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھ سے پردہ فرما گئے ہیں، کیونکہ ہماری وہ روحانی آنکھ نہیں ہے جو دیکھ سکے، ہم معذور ہیں، وہ تو حیات ہیں، اللہ نے ان کو حیات رکھا ہوا ہے۔ 1,70,000 تقریباً 70,000 فرشتے یا کم و بیش جو بھی تعداد ہے، روزانہ آپ کے دربار اقدس میں سلام کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور لاکھوں مخلوق آتی ہے سلام پیش کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ملاحظہ فرماتے ہیں سلام کو، اور اس کا نام رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہمارا بھی نام رجسٹر میں ہو۔ آئیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا، صبر جمیل کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں صبر جمیل، پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی جمیل کا صبر تو نہیں ہے، یہ وہ صبر ہے کہ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مشکل کا احساس کسی دوسرے کو نہیں ہونے دیتا۔ فرض کیا آپ تکلیف میں ہیں، آپ مجھے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ذیشان صاحب تو بڑے خوش ہو رہے ہو، لیکن وہ اندر رونے خانہ جو ہے وہ تو بڑے پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذیشان اظہر صاحب جو ہیں وہ صبر جمیل کے کیفیات سے گزر رہے ہیں، وہ دنیا پر ظاہر نہیں کر رہے کہ میں پریشان ہوں، وہ ان لوگوں کی طرح وقت گزار رہے ہیں جیسے جو لوگ خوش و خرم رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ اچھا، ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس ربانی محبوب سبحانی سبحان اللہ کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بغداد شریف کے لوگوں نے کہا کہ بھئی آج چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے گھر میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس نے دودھ پی لیا تو چاند نہیں ہوا، اور دودھ نہیں پیا تو چاند ہو گیا، یعنی آپ مادرزاد ولی تھے۔ تو وہ لوگوں نے وہاں جا کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ چاند ہو چکا ہے۔ حضور غوث پاک کے دربار میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مجھے اولاد مل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ نے جب لوح محفوظ پہ دیکھا تو اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لہٰذا میں دعا کروں گا کہ آپ کی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ بھی بہت ہی ضدی عورت تھی، اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گی نہیں، آپ نے یہ آستانہ اتنا بڑا کھولا ہوا ہے تو کس لیے کھولا ہے؟ لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے یا خالی ہاتھ واپس کرنے کے لیے؟ تو آپ نے تھوڑا سا خاموشی اختیار کی۔ جب خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض گزاشت ہوئے، یا اللہ تو نے اس کو میرے دربار میں بھیجا ہے تو اس کی مراد کو بھی پورا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس کو کہہ دو۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی تو میرے دروازے پر کیوں بھیجا تھا اس کو؟ آپ نے بحث کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پھر ناز برداریاں بھی تو کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ناز برداری برداشت کرتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم، اللہ سے کہا، عرض کیا کہ اگر آپ اس کو اولاد نہیں دے سکتے تو میں یہ فقیری کا جبہ اتار دیتا ہوں۔ میں اتنا سا کہنا تھا کہ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہا بیٹا نہیں، ایسا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم اتارو گے تو وہ کسی کو بھی پہنا دے گا، ایسا نہیں کرو۔ تو آپ نے فرمایا اب پہلے تو میں اکیلا تھا، اب دو ہو گئے، اب تو ہم لے کے چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر سفارش ہوئی تو اللہ نے حضور کے صدقے سے کہا کہ
شیخ عبد القادر جیلانی، اس کی تقدیر میں اولاد تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں گے تو اولاد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ دو تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ معلق وہ ہوتی ہے کہ جو دعا سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ معلق ہو گئی، یعنی راستے میں رک گئی، جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ جو اٹل فیصلہ کہ یہ چیز ہے تو ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو وہ حضور غوث پاک نے تقدیر مبرم میں تبدیلی فرمائی، تصرف فرمایا۔ اتنا بڑا درجہ تھا آپ کا، اور آپ غوث وقت تھے، آپ کو دنیا آپ کی ہتھیلی پہ ایسے رائی کے دانے کے برابر نظر آتی تھی، پوری کائنات کو دیکھتے تھے آپ، پوری کائنات کا جائزہ لیتے تھے، اور جہاں جہاں آپ کے مریدین ہیں وہاں وہاں آپ کی نظر مبارک ہوتی تھی۔ بالکل ایسے ہی، اور جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ جب آپ آئیں اور کلام کا فیض نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم۔ بالکل، میں نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں، ذرا پانی پی لوں۔ بالکل بالکل بالکل، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمیں تعاون حاصل ہے رحمان بریانی کا سحری کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی تمام جائزاتوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، اور عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، آپ کے قدموں کی نرمی، آپ کے تلووں کی نرمی، قلب نے محسوس کی، اور جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، اور باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
के ऊपर जब भी नाम सुने तो दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाता है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और आपको ये बताते चलें कि नूर शहर में अगर हम बात करते हैं चीज़ों की, हम बात करते हैं अपने स्पॉन्सर्स की, तो वहाँ पर बिल्कुल हम बैंक अल-फलाह इस्लामी को नहीं भूल सकते, जिसका आपने अभी जो सेगमेंट समात फरमाया, मुलाहिज़ा फरमाया, वो बैंक अल-फलाह इस्लामी के तावन से पेश किया गया, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसी के साथ हमें जब हम रहमत की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पैनल में हमें ज्वाइन किया है शरोज सिद्दीकी ने, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तारिक इस्माइल साहब ने, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और मोहम्मद बिलाल साहब ने। तो सबसे पहले मैं शरोज सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओ जे पाना, ओ जे पाना मेरे हुजूर का है, ओ जे पाना, ओ जे पाना मेरे हुजूर का है, अर्शे जाना, अर्शे जाना मेरे हुजूर का है, अर्शे जाना मेरे हुजूर का है, ओ जे पाना नेमते सब वही खिलाते गए, नेमते सब वही खिलाते गए, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दाना दाना रोज़ महशर जो बख्शवाएगा, रोज़ महशर जो बख्शवाएगा, वो बहाना, वो बहाना मेरे हुजूर का है, वो बहाना। हासिल कलाम शेर। एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में, आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब नातों का सिलसिला शुरू है तो तारिक इस्माइल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर नसीरुद्दीन नशी शाह साहब का कलाम आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। वराफाना लका जिक्र का तस्वर लेकर हम नजर गुंबदे खिजरा पे जमाए हुए हैं, अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए
ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی یا رسول اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کرم ہے ان کا یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کرم ہے ان کا یہ جہاں والے ہمیں آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں یہ جہاں والے ہمیں آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کا مہمان کرے اسی کے ساتھ ایک وقفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جناب ویلکم بیک اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ہمیں جوائن کیا ہمارے اسپانسر حکیم ساجد صاحب نے جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہیں آپ کے شکر دشان بھائی ماشاءاللہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد بلال صاحب نعتیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار ہمیں سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بھاگ کے بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان اہل رسول یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع والخیر یا شبیر یا شبر قادر جم نار یا غوث اعظم بی زنم دم شاہ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم تمام عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے ختم رسل
اس ناز سے منگتے کہ کہتے ہیں خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے منگتے کہ کہتے ہیں، اس ناز سے منگتے کہتے ہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد بلال صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ حکیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آج آپ سے میں نے کھیلنے ہیں ٹرو اینڈ فالس، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے بتانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، اور میرے پاس کیونکہ کویسچن آگے مجھے اس کا آنسر نہیں پتا، تو سب سے پہلا سوال جو کہ نئی تحقیق نے چیزوں کو، کویسچن میرے پاس ہے، سوال آنسر آپ نے دینا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے ساری عمر دوائی کھانی ہوتی ہے؟ غلط ہے یہ۔ کولیسٹرول ہمارے لیے خطرناک ہے، دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے؟ غلط۔ کولیسٹرول کے اندر ذیشان بھائی گڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، بیڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی۔ کھانے کا تیل فیکٹری سے بننے والا جو ہے وہ دل کے لیے اچھا ہوتا ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ گوشت، دیسی گھی، مکھن اور بیل کی چربی دل کے لیے نقصان دہ ہے؟ غلط ہے، فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند ہے، چلے جی۔ گوشت، کلیجی، دل، گردے، پائے سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے؟ بالکل غلط ہے، ہم ثابت کر کے دکھا دیں گے، نہیں بڑھتا۔ اچھا، مطلب پائے وغیرہ سب کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ کیا بات، مطلب حکیم صاحب سے علاج کروائیں جو کھانے والے ہیں؟ ثابت کریں گے، یہ جدید سائنسی تحقیقات ہے جو بتا رہے ہیں، یہی تو چینجنگیں ہوئی ہیں جو ہمارے کانسیپٹ غلط ہے۔ فیٹی لیور یعنی جگر کی چربی، چکنائی اور گوشت کھانے سے ہوتی ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ پیشنٹ کو گوشت کھلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کاربوہائیڈریٹس فرکٹوز اور چینی سے ہوتی ہے؟ اچھا، یہ کاربوہائیڈریٹس کے لینے سے، فریکٹوز کے لینے سے، چینی کے لینے سے یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنا بھی آپ نے سب بولا وہ غلط تھا، کیونکہ چربیاں جو ہے گڈ کولیسٹرول، دیکھیں اگر جدید سائنسی تحقیقات کے اندر آپ آ رہے ہیں تو وہاں پہ بڑا گوشت کھلا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے کوکنگ آئل مختلف طرح کے جب سے آئے ہیں، آپ سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے نا یہ دل کے مرض اتنے زیادہ نہیں تھے، جب سے یہ ہم نے اختیار کر لیا ہے تب سے ہمارے سامنے ہر دوسرا پیشنٹ ہی جو ہے وہ بلڈ پریشر کے اندر ہے یا دل کا پیشنٹ ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، گائے کا دودھ جو ہے وہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سبزیوں کا اچار موروں کے لیے نقصان دہ ہے؟ غلط۔ ریفائنڈ فوڈ صحت کے لیے بہتر ہے؟ غلط۔ قبض کے لیے فائبر ضروری ہے؟ بہت ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو صحت مند غذاؤں کے لیے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ نہیں۔ گلوکوز ہمارے جسم کے لیے بہترین ایندھن ہے؟ غلط، صحیح؟ غلط ہے یہ بھی۔ اچھا جی، ریفائنڈ فوڈز کے لیے بہترین، جی بالکل کریں۔ کوئی ایسی غذائیت بتائیے عوام الناس کو کہ جس کے کھانے سے بیماریاں ختم ہو اور صحت ملے۔ آج کل ہر بندہ بیمار ہے، جی، اور جس کو دیکھو شوگر، جی بلڈ پریشر، یہ ہر بندے کو یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے؟ ذیشان بھائی بہت زبردست سوال ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ بالکل آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی یہ چیزیں پیدا کی ہیں نا ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ ابھی چلیں آپ یہ بات چل رہی ہے نا، تو جیسے آپ ہیں بلڈ پریشر کا کوئی پیشنٹ ہے یا پھر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، دیکھیں ایک کانسیپٹ یہ غلط ہو گیا کہ جی آپ نے انڈا جو ہے نا صرف ناشتے میں ہی لینا ہے۔ میں بولتا ہوں کہ ایک تندرست پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو خالی پیٹ پانی مت پیے، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے اپنے منہ کو مت چلائے، مخصوص ٹائم رکھے کھانے کا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی رمضان کے اندر بھی ہماری ترتیب سیدھی کرنے کے لیے جو ہے روزے رکھے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے وہ بھی بہت غلط ہے۔ اپنے کھانے کے اندر
कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सिर्फ भुने के ऊपर आए हैं कि सिर्फ हमने पका हुआ जो आग से उतरा हुआ है वही खाना, कच्चे से हम दूर हो गए हैं। फ्रूट का इस्तेमाल, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, अपने नाश्ते के अंदर कुछ अखरोट, अंजीर के 2 दाने, बादाम 4-5 अदद, इसके साथ दूध का 1 गिलास, इसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, लाल आटे से बनी हुई कुछ रोटी, कुछ पीस उसका, साथ सैलड वगैरह बना हुआ, और आपके नाश्ते के अंदर छोटा हो बड़ा हो एक ज़ीशान भाई एग उबला हुआ कम से कम आपके नाश्ते के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आई आपको मेरी बात। अच्छा, अभी क्या है कि दोपहर का नाश्ता बादशाहों की तरह करें, आप बहुत डट के नाश्ता करें, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि आप सूरज की रोशनी के अंदर जो है अपनी ग़िज़ा खा के जब निकलेंगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आप को अल्लाह की तरफ से फ्री में विटामिन D3 मिल रही होगी, ठीक है, सूरज की रोशनी की सूरत में। फिर हम दिन के अंदर चलते फिरते हैं, हमारा सिस्टम सर उल्ट हो गया है। और इसके साथ मैं और बताता हुआ चलूँ आपको, जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर वो शुगर के मरीज़ हैं, मैदे के मरीज़ हैं, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या पेट की किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, पित्ते की पथरी के अंदर है, देखें ज़ीशान भाई, हम पित्ते की पथरी का इलाज कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम जैतून के अंदर ग़िज़ा खाने को बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि कोई भी डॉक्टर्स हजरात, कोई भी ऐसा पेशेंट, अल्लाह की ज़ात ने शिफा देनी है। हमने पहले कलाम पाक से शुरू इसलिए किया कि हम जो भी मैं अल्फाज बोल रहा हूँ इसमें इंशाअल्लाह मेरा लाजमी है, अगर मैं बोल भी ना सकूँ गारंटी के साथ इसलिए दावा नहीं करते कि अल्लाह की ज़ात अगर किसी को शिफा नहीं देना चाहे तो शिफा नहीं मिल सकती, हमारे पास आने वाला है। लेकिन ये बात जो ये शख्स बोलता है ना कि भाई पित्ते की पथरी रिजॉल्व नहीं होती, सैकड़ों हज़ारों पेशेंट मेरे पास मौजूद हैं, कराची के ही मौजूद हैं, बाहर के तो आप छोड़ें, मैं उनकी पुरानी और नई रिपोर्ट्स दे सकता हूँ। इसके लिए जो मैं अहम इस बात टॉपिक के ऊपर आया हूँ ना मैं शेख साहब, वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन हो, सऊदीया से आया हुआ, किसी को गिफ्ट मिला हो, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी का अच्छे स्टोर से ख़रीद सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और रात आप, ख़ास तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, मैं बोलता हूँ जो शुगर और ब्लड प्रेशर का पेशेंट, ये जो मैं ग़िज़ाएं बता रहा हूँ ना, अगर इनके ऊपर आए ना, अगर वो अपना इलाज नहीं करवाने के काबिल है, इलाज नहीं करवा सकता, वो कम से कम हमारी ग़िज़ाओं के ऊपर आ जाएं। हम लोगों ने ऐसे जो है व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स भी बना दिए हैं, जिसके अंदर आजकल कुछ कारोबारी लोग हजरात जो हैं वो उसके ऊपर 20-20 हज़ार रुपया एक मंथ का ले रहे हैं कि हम आपकी बगैर जो है गोलियों से, बगैर इंसुलिन से हम आपकी शुगर कंट्रोल करवाएंगे। देखिए, उनके खाने के अंदर आप जाएंगे, यही ग़िज़ाई चार्ट हम दे रहे होते हैं और यही ग़िज़ाएं हम आपको बता रहे होते हैं कि भाई आप, कुछ लोग, जैसे आपने अचार का पूछा, शुगर का पेशेंट अचार खा सकता है। एक बात का जहन में रखिएगा आप, जितने भी, कौन सा मीठा शुगर का पेशेंट ले सकता है, मिसाल के तौर पे ऐसे फल जिनके अंदर थोड़ी खटास पाई जाती है, लीमू, किन्नू, फालसा, जामन, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, सिरका सेब, सिरका जामन, सिरका अंगूर, ठीक है जी। इसके साथ मछली शुगर का पेशेंट ले सकता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी ले सकता है। सेम इसी तरह जो है वो काली पत्ती की चाय के अंदर कावा बना के उसके अंदर लीमू निचोड़ने से ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। दिल के गैर अरादी मसल्स के ऊपर काम करता है, मैदे के ऊपर काम कर रहा होता है। ये पूरा ग़िज़ाई चार्ट जो मैंने कहा, गैर अरादी मसल यानी कि जो हमने खाया पिया हमारे यहाँ से नीचे चला गया, जिसके ऊपर हमारा बस नहीं चल सकता, उनको ये खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके साथ आगे हम साथ में अगर लेते हैं, जैसे यही चीज़ें जो है ज़ीशान भाई, शुगर का पेशेंट भी खा सकता है और ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी खा सकता है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जब ताकत आएगी, हमारे जब मसल्स को, वेंस को ताकत मिलेगी, दिल को ताकत मिलेगी, जो खून के गुजरने को आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें स्टंट इसलिए लगाते हैं कि जिस तरह अगर धूप के अंदर कोई प्लास्टिक का पाइप पानी वानी वाला जब रखा होता है, वो देखें तो वो धूप की गर्मी से जैसे चिपक जाता है ना आपस में, इसी तरह हमारे जो शरियाने हैं, दिल के जो वॉल के में रुकावट जब आती है तो वो भी इसी तरह कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम इसको उज़लाती ग़िज़ाएँ दे के, उज़लाती ऐसी ग़िज़ाएँ, उज़लात हम मसल्स को बोलते हैं, मसल्स के पट्टे की बैग के ऊपर हमारा मस्कुलर सिस्टम मुकम्मल का मुकम्मल हार्ट है।
ہارٹ جب جب کمزور ہوتا جائے گا آپ کا مسکولر سسٹم، آپ کے پٹھے، آپ کے اسکیلیٹل مسلز، آپ کے ارادی اور غیر ارادی مسلز کمزور ہوتے جائیں گے. تو لونگ اور دار چینی کا ہم نے اپنے کھانے کے اندر استعمال چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے کہ 3 لونگ اور دار چینی کا کہوہ دل کے پیشنٹ کے لیے اور شوگر کے پیشنٹ کے لیے کتنی طاقت رکھتا ہے، شوگر کا اور خاص طور کے اوپر دل کے جو مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اگر وہ لونگ اور دار چینی کا کہوہ صبح شام لیں، 1 چمچ اولیو آئل لیں، سیم اسی طرح شوگر کا پیشنٹ جو ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر وہ اپنے بلڈ پریشر کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. جی انڈا لیں اور مچھلی کھائیں. میں جب انڈا کھاتا ہوں نا تو میری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، دیکھیں بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. جی جب مچھلی کھاتا ہوں تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جی ابھی کیا وجہ ہے؟ میں بتاتا ہوں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ کچھ نشانیاں بتا رہا ہوتا ہوں کہ کون سے پیشنٹ لے سکتے ہیں جن کو پیشاب زیادہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس میں پرابلم کیا ہے. ابلی ہوئی مچھلی کھائیں گے آپ، ٹھیک ہے. پھر میں بار بار ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس میں مسالوں کا غور کیا کریں. لونگ، جائفل، جوتری، دار چینی. نمک کا استعمال آپ لوگ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اچار کا بھی بولتے ہیں، بغیر نمک کا بولتے ہیں. جب آپ مچھلی کھائیں گے اور اس کے اندر لونگ، جائفل، جوتری کا اوپر سے کعبہ پی لیں گے، یہی چیز آپ کو فائدہ مند ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر یہی مچھلی آپ زیتون کے تیل میں تلی ہوئی لیں گے. اچھا ذیشان بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے جیسے سر نے زبردست ایک سوال کیا کہ کچھ جگہ کے اوپر تو ایسا ہے کہ دل کمزور ہے، لیکن کچھ جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ دل کمزور نہیں ہے لیکن اس کے آگے رکاوٹ پیش آ رہی ہے، یعنی کہ کلاؤٹ آ رہا ہے. دل کے جو شریانے ہیں اس کے اندر ایک رکاوٹ پیش آ رہی ہے، کلاؤٹ آ رہا ہے، تو اس کو گزرنے کے اندر دشواری ہے. کچھ لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں نا، ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک چٹنی استعمال کرنی ہے. اس چٹنی کے اندر آپ اناردانہ لیں گے، ادرک لیں گے، پودینے کے پتے لیں گے اور لہسن لیں گے. لہسن، ادرک، اناردانہ اور پودینے کا آپ کمبینیشن بنائیں گے. اس کے اندر آپ ہری مرچ کا ٹچ دیں گے. جب وہ پہلی دفعہ بعض پیشنٹ لے رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پسینے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنا ورک کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جب صاف ہوگی اور آگے کلاؤٹ آئے گا اور دل اپنا پریشر، جیسے ایسپرین دیتے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے، ہم کیا گارلک، ٹھیک ہے، گارلینا، مختلف کمپنیوں کی آپ دیکھیں گے تو لہسن سے بنی ہوئی ادویات، سرکہ سیب سے بنی ہوئی ادویات، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جامع شفا کے نام سے، جامع قلب کے نام سے، یہی تو لیمو ہی تو ہوتا ہے، سیب کا سرکہ ہی تو ہوتا ہے، اس میں کے اندر لہسن کا پانی ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے اس کے اندر. جب اس کو مکس کر کے ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا ایسپرین بنتا ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے. بلوکیج، بیٹا بلاکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کیا کرنا ہے، جس طرح ہم ایلوپیتھی کے اندر ڈیفرنٹ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، کانکور لے رہے ہوتے ہیں، لوپرین لے رہے ہوتے ہیں، ایسکارڈ لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم ایکسٹور لے رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہی ہے جو اس چٹنی کا مقصد ہے. بیٹا بلاکر ہے، کلاؤٹ نہیں پیدا ہونے دیتی باڈی کے اندر. اگر اس کے مقابلے کے اندر آپ لہسن استعمال کر رہے ہیں، زیتون استعمال کر رہے ہیں، تو کانکور کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹور کی ضرورت نہیں ہے، لوپلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایسکارڈ آپ جب اپنے ڈاکٹر کی معالج کی دوائی کھا رہے ہیں نا، تو پھر میرا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معالج کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ غذاؤں کے اندر جو میں غذائیں بتا رہا ہوں، جیسے آپ نے اپنا بڑا گوشت بنایا، ہم لہسن کے شوربے کا سر بولتے ہیں، لہسن کے شوربے کا. آپ 2 4 5 دن جب ہماری غذاؤں کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ ایک وقت میں خود دیکھیں گے. جیسے ذیشان بھائی نے میرا پہلے یہ سوال کیا کہ جیسے شوگر کے پیشنٹ کو ساری زندگی دوائیں کھانی پڑے گی یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو ساری زندگی دوا کھانی پڑے گی. میں بولتا ہوں کہ بلڈ پریشر کا جتنا بھی بڑا پیشنٹ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہارٹ کا ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، ذیشان بھائی کے پاس کمرشل چل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم فرسٹ ڈے سے ان کو چاہیں تو اپنی میڈیسن جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی ایک عرصے سے، اس کو چھڑوائیں گے، لیکن اس کے بالمقابل ہم ایسی دوا دیتے ہیں جو اس کو کسی بھی طرح سے بھی اس کی جان کے ساتھ نقصان نہ ہو. حکیم صاحب کی نا ایک بات میں بتاؤں کہ اب یہ چیزیں نا لاتے نہیں، ورنہ ان کا ماشاءاللہ دل کا علاج ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو یا ساتھ ساتھ شوگر کے تو اسپیشلسٹ ہیں، یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. ان کے بالوں کا جو تیل ہے وہ دنیا میں ہر جگہ. اچھا یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ میں عملی طور پر دیکھ کر رہا ہوں ان کے جب مکتب میں کو چاہیے یہ پورا سال پروگرام کیا کرے تاکہ لوگوں کو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مطلب ماشاءاللہ یہ ہر جمعرات پر مارننگ شو پہ میرے ساتھ ہوتے تھے لیکن وہاں پر مارننگ شو سے ابھی تک صرف ایک ہی گلا ان سے یہ چیزیں لانا بھول جاتے ہیں. جی ابھی بھی میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ذیشان بھائی دیکھیں نا اگر ایسی لالا کے دینے لگے تو دکان پہ کون آئے گا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہیں جب بھی جتنی دفعہ میں ان کی دکان پہ گیا ہوں میں شاپ پہ گیا ہوں ان کے مکتب پہ گیا ہوں میں ایک بات بتانا ضرور دیکھیں جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے نا تو اس کو بتانا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو میں اللہ کے نزدیک چور ہوں گا کہ جب بھی میں ان کے مکتب پہ گیا تو میں نے ان کو صرف ایک مسئلہ بتایا مجھے اکثر نا شولڈر میں پین ہوتا ہے حکیم صاحب پتہ نہیں کون سے ایک الفاظ بولتے ہیں کہ یہ والی دوائی لا کے دیں پھر ایک بچہ تھا اس کو پرابلم تھا کہ اس کا بلیڈر جو تھا وہ بہت ویک تھا ایون وہ تھوڑا سا بھی ہنستا تھا تو اس کو یورین پاس ہو جاتا تھا اس کی ماشاءاللہ. اچھا میں نے ان سے بولا نا میں نے کہا یہ آپ دوائی ذیشان بھائی آپ کا بچہ آپ کی طرف سے بچہ میرا بچہ تو یہ چیز ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی بڑی اچھی ہے چائے بہت اچھی پلاتے ہیں رمضان میں جا نہیں سکتے تو مسئلہ ہے. جی حکیم صاحب ایسا ہے کہ الحمدللہ کلینک کے اوپر دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بہت پیچیدگی میں ہوتے ہیں لیکن اس کا حل ہمارے پاس بغیر دوا کے بھی ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے کلینک کے اوپر آنے والا ہر پیشنٹ آپ کو فیس دے کے جائے پیسہ دے کے جائے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر حکمت آپ نے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کی تو اللہ پاک دونوں ہی چیزیں دے گا. حکیم صاحب یہاں پر کنسپٹ ہے زیادہ تر پیسہ کمانے کا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ چیز ہے کہ آپ کی ایک چیز میں بولوں گا قدیر صاحب کیونکہ پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اور مجھے یہ کہوں گا کہ جب آپ کا مقصد صرف پیسہ ہو جائے نا تو شفا ختم ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ کے بیان میں اگر یہ چیز آ جاتی کیونکہ ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے آپ کا بیان سننا کیونکہ آپ کے دماغ میں لالچ نہیں ہوتی ہے آپ کے دماغ میں یہ لالچ ضرور ہوتی ہے کہ میری بتائی ہوئی بات سے لوگ راست پر آ جائیں. تو اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ سے میں کلام کا کہوں گا کہ کلام آپ سنائیں اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے اور اسی کلام کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہو سکے تو شامل ہو جائے گا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے
ارے مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ اور ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری، ہاں ہے یہ ایمان